الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة العلا بين سائر الكوكب. اور كما قال عليه الصلاة والسلام: علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. شہدائے اسلام، میں آپ حضرات کے سامنے نہ کوئی لمبی چوڑی تقریر اور نہ وسیع و عریض وعظ کرنے نہیں آیا، اس لیے کہ میں کوئی خطیب نہیں کہ آپ حضرات کے سامنے لمبا چوڑا خطاب کروں، اور نہ میں کوئی مفکر ہوں نہ کوئی ادیب. صرف میں آپ حضرات کے روح بروح اسی عنوان پر گفتگو کرنے کے ارادے سے آیا ہوں. میں پوری کوشش کروں گا کہ کوئی گوشہ باقی نہ رہے. امید ہے کہ آپ سنجیدگی اور متانت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. آپ حضرات نے دین کی فضیلت و اہمیت بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہوگا، بہت سارے مفکروں سے سنا ہوگا، بہت سارے دانشوروں سے سنا ہوگا، بہت سارے آدمیوں سے سنا ہوگا، بہت سارے مقرروں و خطیبوں سے سنا ہوگا. میں بھی آپ حضرات کے روبرو اس عنوان پر گفتگو کرنے کے ارادے سے آیا ہوں. برادران ملت، علم دو طرح کا ہے، ایک دنیاوی ایک اخروی. علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی انسان کو عزت و فضیلت عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف دنیا تک ہی محدود رہتا ہے، اور اخروی علم انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ رسوائی ذلت سے نجات دلاتا ہے اور عزت و شوکت ادا کرتا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ کون سی شے تھی جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی فضیلت کی بنا پر رب کائنات نے انسان کو اپنا نائب بنایا؟ وہ علم کی دولت ہے. جب رب کائنات نے قرآن کو نزول فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے، یعنی اقرأ باسم ربک الذی خلق. اسلام کے پاس بانو اخروی علوم کی فضیلت و اہمیت آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں روشن تواضع ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجیے کہ اہل علم و اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح توحید و شرک یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح ہدایت اور ظلمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، جس طرح رفاقت و عداوت برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح حق و باطل برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ توحید کی ضد شرک ہے، ہدایت کی ضد ظلمت ہے، رفاقت کی ضد عداوت ہے، حق کی ضد باطل ہے، اور ایک قاعدہ ہے کہ اجتماع الدین محال ہے. ایک حدیث شریف ہے، محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوكب. عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کہ جیسے کہ چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ دوسرے مومنوں کے مقابلے میں اہل علم کے ساتھ 100 درجات زیادہ ہوں گے، اور ہر درجے کے درمیان مسافت 500 برس کی مسافت کے برابر ہوگی. لیکن آج کے دور کے مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں اور تمسن بچوں کو افریقی تعلیمات دیتے ہیں. یہ صرف شیطان کا فریب ہے، اور شیطان موجود جس نے عہد کر دیا کہ بنی آدم کو جہنم پہنچائے گا، اور شیطان موجود جو ہمارے دین اسلام کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے کردار کا دشمن، وہ شیطان جو ہمارے تہذیب و تمدن کا دشمن، جو ہمارے سوسائٹی کا دشمن، جو ہمارے ایمان و اخلاق کا دشمن. یہ شیطان ہمارے اصلی دشمن ہے، اپنے خوبصورت اور رنگین جال میں پھنسا کر ہمیں تعلیمات اسلامیہ سے دور کرنا چاہتا ہے. یاد رکھیے اگر ہم کم سے کم معصوم بچوں کے خیر خواہ ہیں تو اسے عالم دین بنائیں. اس لیے کہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یستغفر العالم ما فی السماوات والارض. زمین و آسمان میں جتنی اشیاء ہے وہ سب عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. عالم کے لیے ملائکہ مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے جنات بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے کیڑے مکوڑے بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہے، عالم کے لیے زمین و آسمان بھی دعا کرتے ہیں. اس کے باوجود مسلمان کا حال یہ ہے کہ انگریزوں کی چال میں پھنس کر ہم اپنے دین و معاشرت کو دار کر رہے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا معاشرہ صحابہ کے معاشرے کے مانند ہوتا، ہمارا دین صحابہ کے دین کے مانند ہوتا، ہمارا کردار صحابہ کے کیریکٹر کے مانند ہوتا، ہماری تہذیب مسلمانوں کی تہذیب ہوتی، ہماری سوسائٹی اسلام کی سوسائٹی کے مانند ہوتی. لیکن سب کچھ اس کے برعکس نظر آتا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، نصیحت کیجیے جس کو ملتا ہے جواب الٹا. ابو الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم سے زیادہ کوئی شے عزت والی نہیں. بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں اور علماء بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اختیار تھا کہ 3 اشیاء میں جس کو چاہے پسند فرمائے: علم، مال، سلطنت. حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو پسند فرمایا، لیکن خدا تعالیٰ نے مال و سلطنت علم کے ساتھ عطا فرمایا. اگر آج ہم بچوں کو علم دین کی تعلیم دے تو آخرت میں یہی بچہ ہمارے شان و شوکت کا ذریعہ بن سکتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ.